اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده همه شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. شما دارید چه کار میکنید؟ ما داریم درس میخوانیم. درس میخوانید، خیلی خوب. هوا تحسین فاطمه چطور است؟ هوا خیلی گرم است. خیلی گرم است. خوب، دمای هوا چقدر است؟ بله تحسین فاطمه، دمای هوا چقدر است؟ آقا 35. بله دمای هوا 35 درجه. 35 کیا بولتے ہیں درجے. دمای ہوا مثلا 35 درجے، اسے کہتے ہیں 35 درجے دمای ہوا. آپ دوبارہ جوائن ہوئی تحسین فاطمہ، مائک ٹکرا رہا ہے، مشکل انٹرنیٹ ہی داری. خوب الان بگید تحسین فاطمه دمای هوا یعنی هوا کا ٹمپریچر. بله دمای هوا 35 درجه است. 35 درجه است. درجه مت پڑھیے گا، درجه بولتے ہیں فارسی میں، درجه. خیلی خوب. الان اینجا دمای هوا متوجه هستی؟ دمای هوا الان بله. اینجا 37 درجه است. 37 درجه. بس دمای هوا 37 درجه است. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. چی خوردی؟ عدس برنج خوردم. خیلی خوب. این درس هشتم متوجه شدی؟ درس دهم متوجه شدی؟ بله متوجه شدم. خیلی خوب. خانم معصومه سمانی سلام، شما خوب هستی؟ خوب. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن. آنها خوب هستند. شام خوردی شما؟ الان نخوردم، بعد از کلاس میخورم. شما شام چی پختی؟ سبزی و عدس پختم. سبزی و عدس پختم. نان پختی شما؟ نه نان نپختم. چطور؟ بس چطور سبزی میخوری؟ سبزی چطور میخوری؟ سیب زمینی. نه سبزی چطور میخوری؟ وقتی شما نان نپختی سبزی چطور میخوری؟ یعنی جب آپ نے روٹی نہیں پکائی تو پھر سبزی کیسے کھائیں گی؟ بگو بادن میپزم، بعد کلاس نان میپزم، بعد از کلاس میپزی مادرم میپزم. مادرم غذا میپزم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما چند کیلو سبزی پختی؟ من 250 گرم سبزی. گرم. بله من 250 گرم 250 گرم سبزی پختم. شما در خانه شما چند نفر زندگی میکنن؟ در خانه من 5 نفر زندگی میکنن. 5 نفر زندگی میکنن. شما بفرمایید یعنی اون 5 نفری که در خانه شما زندگی میکنن، یعنی آن 5 نفری کے وہ 5 لوگ کے جو در خانه شما زندگی میکنن، جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں. بله بله. مثل گنجشک غذا میخورن؟ مثل گنجشک غذا میخورن؟ گنجش چی آقا؟
بله بفرمایید. چڑیا بله ان 5 نفری که در خانه شما زندگی میکنن، بله مثل گنجش غذا میخورن 250 گرم، یعنی 50 گرم یک نفر، نه خیلی بیشتر 50 گرم میخورد این گنجش، بیشتر از 50 گرم میخورد. اسلم هیچ کے سبزی دوست ندارن. اصلا هیچ کس سبزی دوست ندارد. ندارن. خیلی خوب. گنجش بنویسید. گنجش یعنی چڑیا. بله. گنجش. خیلی خوب. شما بفرمایید شما چند بسته چند بسته خودکار دارید؟ من 2 بسته خودکار دارم. سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب داریم. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. شما هر روز چند بار دوش میگیری؟ من هر روز 1 بار دوش میگیرم. یعنی اشتباه که نمی کنی؟ هفته 1 بار یا روزی 1 بار؟ روزی 1 بار. روزی 1 بار. من روزی 1 بار دوش میگیرم. چند باره. خیلی خوب. شما بفرمایید بازار چند مرتبه میروی هر روز؟ من بازار دوست ندارم. داری نه دیگه این شما دیگه شوخی میکنی. مگه دختری داریم که بازار دوست نداشته باشه؟ مگه یعنی مگر دختری داریم، یعنی مگر دختری داریم کیا ہم کوئی ایسی لڑکی رکھتے ہیں، یعنی کوئی ایسی لڑکی رکھتے ہیں یا کوئی ایسی لڑکی ہے کہ بازار را دوست نداشته باشد؟ مگه دختری داریم که بازار را دوست نداشته باشد؟ کوئی لڑکی ایسی مل جائے گی کہ جو بازار پسند نہ ہو سے؟ نہ شوخی بھی کوئی یہ آپ سے نہیں ہوگی. بلے روح عرض پہ نہیں ملے گی. بله شما درست فرمودی آقای کاشف. بله شما از تجربه داری صحبت میکنی. شما از تجربه داری صحبت میکنی، یعنی آپ تجربہ بول رہے ہیں. ازدواج کر دی شما؟ نہ الان نہ کردم. پس نگو شما چیزی. جھوٹ بول رہے ہیں. خوب خانم معصوم سمانی سلام. شما خوب هستی؟ بله من خوبم. شب شما بخیر. شب شما بخیر خانم معصوم سمانی. مشغول هستی؟ شب شما هم بخیر. آقا غذا میخورم. غذا میخوری؟ بخور دیگه. بفرمایید نوش جان بفرمایید. خیلی خوب. آقای زهرا سلام. شما خوب هستی؟ آقا ایک سیکنڈ. آقا ایک سیکنڈ. وعلیکم السلام. بفرمایید. خوب هستی شما؟ بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما چند دست لیوان داری؟ بله آل زهرا شما چند دست لیوان داری؟ بله آقا شما چند دست لیوان داری؟ من 2 دست لیوان دارم. شما دو دست لیوان چند تایی؟ 2 دست لیوان چند عددی داری شما؟ 3 عددی دارم. نہ 3 عددی دست نہ داریم. 3 عدد کا کوئی گلاس کا سیٹ نہیں ہوتا پوری دنیا میں اتفاق سے، خالی انڈیا میں ہی نہیں شاید پوری دنیا میں نہ ہوتا. 4 دست کی طرح. بله 4 عددی. من بله 2 دست 4 عددی دارم. 2 دست یعنی 2 سیٹ 4 والے. خیلی خوب. سکینه سید سلام. شما خوب هستی؟ خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ من خوبم. خانواده شما خوبه؟ آنها هم خوب هستند ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من درس میخونم. شما چند تا کتاب داری؟
شما چندتا کتاب داری؟ من 7 جلد کتاب دارم. من 7 جلد کتاب دارم. شما دفتر نداری؟ بله من دفتر دارم. چه بله؟ من چه گفتم؟ دفتر نداری؟ نگیٹیو سوال یاد ہے؟ بھول گئے اتنی جلدی؟ چرا من دفتر هم دارم. چند تا دفتر داری؟ من 2 دفتر دارم. 2 جلد دفتر دارم. 2 جلد دفتر دارم. شما هر روز چند بار غذا میخوری؟ من هر روز 1 بار غذا میخورم. 1 بار غذا میخوری؟ بله این هم شوخی میکند. بله. صبحانه، نهار، شام، 3 تاس چند تا یعنی یک. خیلی خوب. من 1 بار غذا میخورم. 1 بار غذا میخوری؟ نشاط فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بله سلام آقا ممنون. شما خوبه؟ منم خوب هستم. کوچولوی شما خوبه؟ آره خوبه. خوشگل هم هست؟ آره خیلی خوشگل. بگو من- بله خیلی خوشگل است. بله خیلی خوبه. خیلی خوشگل است. انشالله که سلامت باشد. خیلی خوب. شما بفرمایید. ممنون. شما شام خوردی؟ نه هنوز وقت نشده. وقت نشده. شما بفرمایید این آره. روزها چه کسی در خانه شما غذا میپزد؟ منم میپزم. شما میپزی؟ آره من تنها هستم. میدونم تنها هستی. همسر نداری؟ همسر داری ولی ایشون بیرون رفته بود. بله نه این روزها یعنی این دنوں شما چون بچه به دنیا آوردی. بله کسی دیگر باید کار انجام بده. همسر شما کار ایشون کمک میکنه. کمک میکنه ولی غذا هم باید بپزه چون کسی که در ایران زندگی میکند میتوند غذا هم درست بکند. خیلی کارها کمک کند. انشالله وقت خوبی داشته باشی. خب زهرا زیشان سلام، شما خوب هستی؟ سلام علیکم. علیکم. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله. شما شام چه خوردی؟ من الان شام نخوردم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبم. همسرتون کجا رفت؟ هست همسر شما؟ نه الان نیستم. کجا رفته؟ بیرون رفت. همسرم بیرون رفت. بله بیرون. خیلی خوب. شما شام چه میپزی؟ الان چه میپزی؟ کیا پکائیں گی؟ شما شام چه میپزی؟ مطلب چی آقا؟ آپ ڈنر کیا پکائیں گی؟ کھانا کیا پکائیں گی؟ نه ابھی چیز نہیں آپ کھانا کیا پکائیں گی؟ مجھے معلوم ہے آپ نے نہیں پکایا لیکن کیا پکائیں گی؟ اردو بھی نہیں سمجھتی آپ؟ ٹھیک ہے آپ کرگل کی ہیں لیکن اداز و برنج. بله آداسو برنج میپزم. شما شام چه میپزی؟ آداسو برنج میپزم. خیلی خوب. بفرمایید. ما امروز چه میخوانیم؟ متن میخوانیم. ما چه میخوانیم امروز؟ امشب چه میخوانیم؟ متن بخوانید. بله آقا من میخوانم. بخوانید شما بخوانید. اشکالی ندارد. هر که بخواد بخوانه بخواند. بله. فروشگاه مرکزی سنٹرل مال. همه گوش کنن یعنی بله آقا بفرمایید. یعنی همه گوش میکنن. همه گوش کنید یعنی سب سنی. سب سنه. همه گوش کنن. بخوانید. بله بخوانید. بله. فروشگاه مرکزی سنترال مال. اینجا فروشگاه مرکزی است. یہ سنترل مال ہے. این فروشگاه
این فروشگاہ بزرگ ترین فروشگاہ شہر ما است. یہ مال ہمارے شہر کا سب سے بڑا مال ہے. این فروشگاہ حدود 6000 متر است. یہ مال تقریباً 6000 میٹر ہے. وصد 10 نفر در آن کار می کنند اور 110 لوگ اس میں کام کرتے ہیں. بله. بله. بله بفرمایید. بله. در این فروشگاه کالاهای گوناگون و قیمتهای مختلف وجود دارد. اس مال میں مختلف قسم کی چیزیں مختلف داموں پر موجود ہیں. در طبقہ اول فرسٹ فلور میں وسائل خانے و در طبقہ دوم خوراکی. در طبقہ اول وسائل خانے معنی کنی. بلے. فرسٹ فلور میں گھر کے سامان. بله. مشکل انترنتی داری بات چه بیشه؟ و در طبقہ دوم خوراکی گوناگون مانند خوراکی ہائی گوناگون مانند گوشت، برنج، کارچ، عسل وغیرہ می فروشند. اور سیکنڈ فلور میں مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں جیسے گوشت، چاول، مشروم، شہد وغیرہ بیچتے ہیں. طبقہ سوم ان فروشگاہ برائے فروش پارچے، پوشاک و فرش است. طبقہ سوم ان فروشگاہ. طبقہ سوم ان فروشگاہ. بلے. یعنی اس مال کا تیسرا فلور کپڑے فرش بیچنے کے لیے ہے. کپڑا پارچہ یعنی کپڑا، پوشاک یعنی لباس، و فرش بیچنے کے لیے ہے. بلے. فروشگاہ مرکزی بیشتر ها شلوغ است. بیشتر وقت ها شلوغ است. سینٹرل مال اکثر وقت میں بھیڑ رہتی ہے. بیشتر ساعت ها شلوغ است. اکثر وقت میں بھیڑ رہتی ہے. مردم زیادی برائے خرید به آنجا می روند. بہت سے لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. به آنجا می روند یعنی وہاں جاتے ہیں. آسان. ساعت کار ان فروشگاہ. بلے. ساعت کار ان فروشگاہ از 8 صبح تا 8 شب. بلے. اس مال کا ورکنگ ٹائم صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک ہے. احسان. دیگه کسی میخواند؟ آل زهرا شما میخوانید؟ چه کسی میخواند؟ کائنات فاطمه شما بخوانید؟ بله. مشتری های این فروشگاه پس از انتخاب کردن کالا اس فروشگاہ کے کسٹمرز سامانوں کا انتخاب کرنے کے بعد برائے دادن پول آن بے صندوق می روند. اور پیسے دینے کے لیے صندوق مطلب کاؤنٹر پہ جاتے ہیں. صندوق دار قیمت کالا را برایان حساب می کند. کیشیئر سامان کی قیمتوں کو کمپیوٹر سے کیلکولیٹ کرتا ہے. و پولش را از مشتری می گیرد اور کسٹمر سے پیسے اور اس کے پیسوں کو قیمت کو لیتا ہے. مشتری سے نہیں خریدار سے لیتا ہے. بیشتر مشتری ہنگام خرید از کارت اعتباری استفادے می کنند. زیادہ تر کسٹمرز خریدنے اے ٹی ایم کارڈ کا استعمال کرتے ہیں. گاہی پول یا چیک پول می دہند اور کبھی پیسے اور یا چیک دیتے ہیں. فروشگاہ مرکزی روزهای جمعہ تعطیل است. سینٹرل مال جمعے کے دن بند ہوتا ہے. بند رہتا ہے. خوب سبھی کے شبہ بخانی بخانی. بلے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروشگاہ مرکز سینٹرل مال. اینجا فروشگاہ مرکزیت ہے. ان یہ فروشگاہ سینٹرل مال ہے. مال ہے. ان فروشگاہ بہترین فروشگاہ شہر ما از. یہ مال ہمارے شہر کی سب سے بڑی مال ہے. ان فروشگاہ حدود 6000 متر است. یہ مال 6000 متر ہے، تقریباً 6000 متر ہے. وہ صد و دے نفر در آن کار می کنند اور یہاں 110 آدمی کام کرتے ہیں. در این فروشگاه کالاهای گوناگون با قیمتهای مختلف وجود دارد. اس مال میں مختلف کیٹیگریز کے سامان مختلف قیمتوں میں موجود ہے. در طبقے اول وسائل خانے فرسٹ فلور پر گھر کے سامان و در طبقے دوم خوراکی های گوناگون مانند گوشت، برنج، خارج، اصل وغیرہ می فروشند. اور سیکنڈ فلور میں کھانے پینے کی مختلف چیزیں جیسے گوشت، چاول، مشروم، شہد وغیرہ بیچتے ہیں. طبقے سیبو میں ان فروشگاہ برائے فروش پارچے پوشاک و فرش است. اور اس مال کا تھرڈ فلور کپڑے اور پوشاک، لباس اور فرش کے لیے ہے. فرش بیچنے کے لیے. فروشگاہ مرکزی بیشتر ساعتها شروع است. سینٹرل مال میں اکثر وقت بہت بھیڑ ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. مردم زیادی برائے خرید پہ آنجا می روند اور بہت سے لوگ وہاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں. ساعت کار ان فروشگاہ از 8 صبح تا 8 شب است. 8 صبح تا 8 شب است. اور یہاں ورکر کام کرنے کے لیے صبح 8 سے شام 8 ساعت کارین فروشگاہ اس مال کے مال میں کام کرنے والے ورکنگ نہیں، کام کرنے والے نہیں، ورکنگ ٹائم صبح 8 سے شام 8 بجے تک ہے. احسن. بعد از شما بله خیلی خوب. سکینه شما بخوانید. مشتری های فروشگاه پس از انتخاب کردن کسٹمر پس از انتخاب کردن کالا برائے دادن کالا برائے دادن پول. تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ کیے کریں. مشتری ہے ان فروشگاہ مانا کنی اس مال کے کسٹمرز پس از انتخاب کردن کالا وہاں چیزوں کو چیزوں کو چوز کرنے کے بعد برائے دادن پول آن پہ چوز کرنے کے بعد پیسہ دینے کے لیے ریسیپشن پر جاتے ہیں. صندوق دار قیمت پہ کالا اور مایانے حساب مکنت کمپیوٹر پہ اس کا چیکسی صندوق دار یعنی ریسپشنسٹ قیمت کالا را مایانے حساب مکنت کمپیوٹر پہ حساب کرتی ہیں. تو پولیس کا از مشتری میں صورت اور وہ کسٹمر کو پیسے راز مشتری میں گیرت. بیشتر مشتری ہاں ہنگامی خرید از کارت اعتباری استفادے میں کنند اور اکثر کسٹمر خریدنے کے وقت ATM کارڈ کا یوز کرتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ کا یوز کرتے ہیں. وہ گاہی پول یا چیک پول ملتے ہیں اور کبھی پیسے یا پیسے کا چیک دیتے ہیں. روزگاہ مرکزی روزے ہائے جمعہ تعطیل اور دکان کی جمعہ کے روز چھٹی رہتی ہے. متوجہ شدید ہمیں یہ شما بله متوجه شدید؟ کسی هست متوجه نشده باشه؟ الان میکنم علی جانم. اسم شما چیز علی جانم؟ بله آقای کاشف شما بخوانید. فروشگاه مرکزی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروشگاہ مرکزی سینٹرل مال.
اینجا فروشگاہ مرکزی است، یہ جگہ سینٹرل مال ہے۔ این فروشگاہ بزرگ ترین فروشگاہ شہر ما است، یہ مال ہمارے شہر کی سب سے بڑی مال ہے۔ این فروشگاہ حدود 6000 متر است، اس مال حدود 6000 میٹر است، یہ مال تقریباً 6000 میٹر ہے، 6000 متر ہے۔ و 110 نفر در آن کار میکنند اور 110 افراد اس میں کام کرتے ہیں۔ در این فروشگاہ کالہائی گوناگو با قیمت های مختلف وجود دارد، اس مال میں مختلف قسم کی چیزیں مختلف جینس مختلف قیمتوں پر موجود ہیں۔ در طبقے اول وسائل خانے و در طبقے دوم خوراکی های گوناگو مانند گوشت، برنج، قارچ، اصل وغیرہ می فروشند۔ پہلے فلور میں وسائل خانے و در طبقے دوم خوراکی های گوناگو، پہلے فلور میں در طبقہ اول وسائل خانے، پہلے فلور پر گھریلو سامان، و در طبقہ دوم اور دوسرے فلور پر خوراکی های گوناگون مختلف کھانے پینے کی چیزیں مانند گوشت، برنج، قارچ، عسل وغیرہ می فروشند، جیسے گوشت، چاول، مشروم، شہد وغیرہ می فروشند، بیچتے ہیں۔ طبقہ سوم این فروشگاہ برائے فروش فروشگاہ اس مال کا تیسرا فلور برائے فروش پارچے، پوشاک و فرش است، یعنی کپڑے بیچنے کے لیے، کپڑا، لباس، فرش بیچنے کے لیے ہے اور بیچنے کے لیے۔ فروشگاہ مرکزی بیشتر ساعتها شلوغ است، مرکزی مال زیادہ تر وقت بھرا رہتا ہے۔ مردم زیادہ برائے خرید برائے خرید به آنجا میروند، زیادہ تر مرد زیادہ تر لوگ برائے خرید به آنجا میروند، خریداری کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ساعت کارین فروشگاہ از 8 صبح تا 8 شب است۔ ورکنگ ٹائم اس مال کا ورکنگ ٹائم صبح 8 سے رات 8 بجے تک ہے۔ بعد از شما چه کسی میخواند؟ کسی هست که بخوانه؟ کوئی ہے جو پڑھنا چاہے؟ خوب، تحسین آل زہرا شما خواندی؟ آل زهرا گل زهرا کجا هستند؟ پتا نہیں۔ شما آنجا نیستند آنها؟ ایشون اونجا نیست پیش شما؟ آپ کے پاس نہیں ہے وہ؟ نہیں۔ کیوں آپ ایک مدرسے میں نہیں ہیں؟ آقا وہ مولانا صاحب کی طرف گئی ہوں۔ بخانید عزیزہ بخانید شما بخانید، پھر اس کے بعد میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں آقا؟ بھلے بخانید، بفرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتری خائیے این فروشگاہ ہے، اس مال کے کسٹمرز پس از انتخاب کردن کالا یعنی پس از یعنی بعد، انتخاب کردن چوز کرنے کے بعد، کس چیز کو؟ کالا یعنی جینس، چیزوں کو چوز کرنے کے بعد برائے دادا نے پولے آن، دیکھیے 2-3 مرتبہ پڑھا جا چکا، اگر اب بھی نہیں پڑھ پا رہی تو کتنی غلط بات ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی وقت کہا کہ گوش کنید، ہمیں گوش کنان،
تو اتنی 3 مرتبہ اگر یہ پڑھا جا چکا ہے تو 3 مرتبہ اگر یہ کانوں تک لگ جائے تو آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن شاید آپ کا دھیان نہیں تھا اتنی تاکید کے بعد بھی۔ مشتریہائے فروشگاہ اس مال کے کسٹمرز پس از انتخاب کر دینے کالا جنس یا چیزوں کو انتخاب کرنے کے بعد، چوز کرنے کے بعد، برائے دادن پول آن اس کے پیسے دینے کے لیے بے صندوق میراوان ملے بے صندوق میراوان یعنی کیشیئر کے پاس جاتے ہیں، کیش اس پہ جاتے ہیں ریسپشن پہ۔ صندوق دار بخانی قیمت کالرا برایان حساب میں کند اور کیشیئر حساب جوڑتا ہے، صندوق دار ریسپشنسٹ قیمت کالرا اس چیز کی قیمت کو برایان حساب میں کند کمپیوٹر سے حساب کرتا ہے، جوڑتا ہے۔ وپولش راز مشتری میں گرد اور ان کے پیسے ان کو دیتے ہیں، پوچھا دیتے ہیں، می دہد ہے کہیں پر، گرفتن می گیرد لیتا ہے، یعنی آپ کے ہاں پر اگر آپ خریداری کرتی ہیں تو آپ پیسے دینے کے بجائے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے نہ۔ پھر صندوق دار قیمت کالارا بارایان حساب میں کنا چیز دیکھا ہے آپ نے مال میں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، وہ چیزوں کو آگے اس کے آگے لگاتا ہے اسکینر پہ، اس کی قیمت وہاں آ جاتی ہے، میں اسے حساب کرتا ہے، وہ پولش اور اس کے پیسے از مشتری میں گیرت خریدار سے لیتا ہے۔ آپ کے ہاں دیتا ہے کیا وہ؟ بھلے بخانی آلے زہرا چشود بلے آغا چرا نہیں خانی آغا ڈسٹرب ہو رہی ہے، آواز کٹ کٹ کے سی آ رہی ہے۔ بخانی بیشتر مشتریہ ہنگامی خرید ازکار اعتبار استفادے میں۔ دیکھیے میں کتنی بار کہوں گا، فارسی اور ٹھیک ہے آپ صحیح پڑھ رہی ہیں لیکن لہجہ فارسی نہیں ہے، ہنگام ایسے نہیں، بیشتر مشتریہ ہنگامی خرید ازکار اعتبار استفادے میں کنند۔ اکثر کسٹمرز خریدتے وقت اے ٹی ایم کارڈ نہیں ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں، وہ گاہی پول یا چیک پول یا چیک پول میں دہن، اور کبھی پیسے یا پیسے کا چیک دیتے ہیں۔ فروشگاہ مرکزی روز ہے جمعہ تعطیل است، سینٹرل مال جمعے کے دن چھٹی رہتی بند رہتا ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں من میخانم ہمیں گوش کنان ٹھیک ہے؟ تلفظ پہ خاص دھیان دیا کریں، اسی لیے میں ہر ورڈ کا تلفظ ہندی میں لکھوا دیتا ہوں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ نگاہ کنید فروشگاہ مرکزی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی یعنی مین، مڈل یعنی سینٹرل، مرکزی یعنی سینٹرل، فروشگاہ یعنی مال۔ اینجا فروشگاہ مرکزی است، یہ سینٹرل مال ہے۔ این فروشگاہ بزرگ ترین فروشگاہ شہر میں است، یہ سینٹرل مال ہمارے شہر کا سب سے بڑا مال ہے، ہمارے شہر کا سب سے بڑا مال ہے۔ این فروشگاہ حدود 6000 میٹر است، یہ مال تقریباً 6000 میٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ پھیلا ہوا کے معنی نہیں ہے، اس میں تقریباً 6000 میٹر ہے۔ 6000 میٹر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو 6000 میٹر کتنا مربع میٹر مانا جائے گا، کیونکہ 6000 میٹر کیا ہے؟ لمبا چوڑا مربع میٹر۔ وہ 110 نفر در آنجا کار میکنند، اور 110 یعنی 110 لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ نگاہ کنید طبقہ اول این است، یہ طبقہ اول ہے، فرسٹ فلور، یہ سیکنڈ فلور اور یہ تھرڈ فلور۔ کیا ہو رہا ہے فرسٹ فلور پہ؟ فریج، واشنگ مشین، چولہا، برتن بھانڈے، یہ کیا چیز ہیں یہ سب؟ ویکیوم کلینر، یہ گھریلو سامان۔ سیکنڈ فلور پہ کیا ہے؟ سیکنڈ فلور پہ یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تھرڈ فلور پہ کیا ہے؟ فرش وغیرہ، کپڑے وغیرہ۔ نگاہ کنید در این فروشگاہ، اس مال میں کالا ہائی گوناگون، مختلف جنس، مختلف چیزیں، جنس مطلب پینٹ والی چیز نہیں، یعنی چیزیں، اشیاء
باقیمت ہے مختلف وجود دارات، مختلف قیمتوں پر موجود ہیں. در طبقہ اول وسائل خانے، پہلے فلور پر گھریلو سامان چیزیں، و در طبقہ دوم خوراکی ہے گوناگون، اور دوسرے فلور پر مختلف کھانے پینے کے سامان مانند گوشت، برنج، قارچ و اصل وغیرہ می فروشان. سیکنڈ فلور پر خوراکی ہے مختلف، خوراکی ہے گوناگون، یعنی طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں مانند گوشت جیسے گوشت، برنج، چاول، قارچ، مشروم، اصل، شہد وغیرہ می فروشان، یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ بیچتے ہیں. طبقہ سوم ان فروش گاہ، اس مال کا تیسرا فلور، تھرڈ فلور برائے فروش پارچے، پوشاک و فرشاست. اس مال کا تیسرا فلور فرش، کپڑے یعنی لباس اور کپڑا بیچنے کے لیے، برائے فروش بیچنے کے لیے ہے. فروش گاہ مرکزی بیشتر ساعت شلوغ است. سینٹرل مال اکثر اوقات شلوغ است یعنی بھیڑ رہتی ہے، بھیڑ ہے، رش بھرا رہتا ہے. مردوں میں زیادی برائے خرید بے آنجا می روند، بہت سے لوگ، اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ خریداری کے لیے بے آنجا می روند وہاں بولیے جاتے ہیں. ساعت کار ان فروش گاہ، اس مال کا ورکنگ ٹائم، ساعت کار کام کا ٹائم، کام کا ٹائم یعنی ورکنگ ٹائم. اس فروش گاہ کا ورکنگ ٹائم از 8 صبح تا 8 شب است، صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک ہے. نگاہ کنید مشتری ہے ان فروش گاہ، اس مال کے کسٹمرز پس از انتخاب کردن کالا، چیزوں کو چوز کرنے کے بعد، جنس کو چوز کرنے کے بعد، چیز کو انتخاب کرنے کے بعد یعنی چوز کرنے کے بعد، برائے دادن پول آن، اس کے پیسے دینے کے لیے بے صندوق می روان، ریسپشن پہ جاتے ہیں. صندوق دار قیمت کالا را بارا یعنی حساب بھی کنات، اور ریسپشنسٹ چیز کی قیمت کو کمپیوٹر سے حساب کرتا ہے. وہ پول اشراف مشتری بھی گیراد، اور اس کے پیسے کسٹمر سے لیتا ہے. مال میں آپ لوگ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، کیا دیکھا ہوگا؟ یہ دیکھا ہوگا آپ نے، آپ ایک ایسی ٹرالی اٹھا لیتے ہیں، یہ تو بیچاری غریب پلاسٹک کا دکھا رکھا ہے، نہیں تو لوہے کی ہوتی ہے، اسٹیل کی، یہ لے کے گھومتے ہیں، گھوم کے یہاں سے سامان یہ اٹھایا، یہ اٹھایا، جو جو چیزیں لینی ہے لے کے آ گئے. کہاں آ گئے؟ یہاں دکھا نہیں رکھا، نہیں تو باہر نکلتے ٹائم لائن سے لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں کمپیوٹر پہ، وہ آپ کی چیزیں آپ رکھتے رہیے، وہ گھومتے، وہ اٹھا کے اسکینر میں نکالتی رہتی ہے. اس کی قیمت جو اس پہ بار کوڈ ہوتا ہے، بار کوڈ جانتے ہیں، ہر چیز کے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے جی، بار کوڈ، اس کے اوپر اسکین کرتی ہے، وہاں قیمت آتی رہتی ہے، سب چیزوں کی قیمت وہاں پہ حساب ہو جاتی ہے، پھر اس کے پیسے وہ لیتی ہے اس سے. نگاہ میکنید بیشتر مشتری ہاں ہنگام خرید از کارت اعتباری استفاده میکنند. اکثر کسٹمرز خریداری کے وقت ڈیبٹ کارڈ یعنی ڈیبٹ کارڈ سے استفادہ میکنند، یوز کرتے ہیں. وگاہی اور کبھی کبھی پول، پیسے یا چیک کے پول بھی دیں، یا چیک کے پول کا چیک دیتے ہیں، پیسوں کا. فروش گاہ مرکزی سینٹرل مال، روز ہے جمعہ تعطیل است، جمعے کے دن چھٹی. دیکھیں یہ مل گیا، یہ ہے، دیکھیے یہ ہے صندوق. کیا ہے یہ؟ کیا دکھ رہا ہے؟ صندوق. اب دیکھیے یہ اب یہ خریداری کر کے لا کے یہاں رکھتے رہیں گے، یہ رکھ رہی ہے اٹھا کے یہاں، اور یہ آدمی اٹھا کے اس کے نکالتا رہے گا اور وہاں جاتا رہے گا، اور وہ اس پہ حساب ہوتا رہے گا، پھر وہ اس سے پیسے لے لے گا. متوجہ شدید؟ کوئی بات ایسی جو اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو؟ لطفاً پاسخ دے. اب آپ اپنے کان کھڑے کیجیے. علی جانم آپ کا کیا نام ہے؟ میتونی صحبت کنید اینجا، اشکالی ندارد، سر کلاس صحبت کنید، اشکالی ندارد، کلاس میں بولیے. خوب الان نگاہ کنید، ہمیں متوجہ هستن؟ بلی. لطفاً پاسخ دهید، برای مہربانی جواب دیجیے. فروشگاه مرکزی چند متر است؟ فروشگاه مرکزی حدود 6000 متر است. فروشگاه مرکزی حدود 6000 متر است. 6000 متر است. این فروشگاه چند طبقه است؟ این فروشگاه 3 طبقه است. و چند نفر در آن کار میکنند؟ 113 کار میکنند. در کدام طبقه وسایل خانه میفروشند؟
در طبقه اول وسایل خانه می فروشند. چه روزهایی این فروشگاه تعطیل است؟ حج میں ان فروشگاہ تعطیل است. خریدار پس از انتخاب کالا چیکار میکنن؟ خریدار پس از انتخاب کالا به صندوق میروند. مشتری یعنی خریدار، صندوق اسے کہتے ہیں، صندوق دار یہ بیٹھے لمبی سی ناک والے ریسپشنسٹ والے بہت خوبصورت ہیں. مصروف بزی اتنے زیادہ ہیں کہ پسینہ پوچھنے کے لیے ان پہ ٹائم نہیں تھا. ناک پہ جو پسینہ جمع ہو رہا تھا وہ ناک بڑی ہو گئی. تو الان نگاہ کنید یک صفحه مانده تمام میکنیم. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. مانند مثال جیسے انہوں نے مثال دی ہے، ڈیمو دیا ہے، اس طریقے سے آپ بھی بپرسید پوچھئے و پاسخ دهید اور بولیے جواب دیجیے. شما خوردن غذا مسواک، کس چیز کا استعمال سکھایا ہے یہاں پر؟ پس از کا، پس از با اس کے بعد شما پس از خوردن غذا چه کار میکنید؟ جواب دینا مسواک. نگاہ کنید، نگاہ کنید الان اینجا نگاہ کنید. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید، جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے اس کی طرح آپ بھی پوچھئے اور جواب دیجئے. مثلا شما خوردن غذا مسواک. مانند مثال شما ہم بپرسید و پاسخ دهید. میں مثال دے رہا ہوں، مثال کی طرح آپ بھی سوال کیجئے اور جواب دیجئے. استعمال کس چیز کا سکھایا ہے انہوں نے؟ پس از کا، آفٹر دیٹ. پس از یعنی آفٹر دیٹ، بل. شما مانند مثال شما پس از خوردن غذا چکار میکنید، سوال کرنا ہے اور شما پس از خوردن غذا چکار میکنید، جواب اینجاست. مان یا ما اگر شما جمع ہے تو کیا کہیں گے؟ ما پس از خوردن غذا مسواک میزنیم. مسواک میزنیم. الان نگاہ کنید شما مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. آنها ورزش کردن دوش. بفرمایید بپرسید و پاسخ دهید. بپرسید آنها پس از ورزش کردن چکار میکنند؟ آنها پس از، کیونکہ پس از کا استعمال ہے نا. آنها پس از ورزش کردن چکار میکنند؟ آنها پس از ورزش کردن دوش میگیرند. آنها بعد از ورزش کردن چکار میکنند؟ آنها بعد از ورزش کردن دوش میگیرند. وہ لوگ ورزش کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دو. سر جو یہ دوش ہے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوش نہانا. دوش گرفتان مصدر ہے. دوش گرفتان یعنی بات کرنا، نہانا. دوش گرفتان یعنی نہانا. آنها پس از ورزش کردن چکار میکنند؟ آنها بعد از ورزش کردن دوش میگیرند. کیونکہ آنها ہے اس لیے میگیرند، یہ تو مصدر ہے. دوش میگیرند یعنی نہاتے ہیں. دو درآوردن لباس آویزان. بفرمایید
شکار میکنند. بچہ بعد از در آوردن لباس شکار میکنند. مانا کنید یعنی بچے اپنے لباس کا لباس صاف کرتے ہیں. بچہ بعد از در آوردن لباس شکار میکنند. بچے اپنا لباس کپڑے اتارنے کے بعد شکار میکنند. بچہ پس از در آوردن لباس آویزان میکنند. یعنی لٹکاتے ہیں، ٹانگتے ہیں. لٹکاتے ہیں، ٹانگتے ہیں. او سے صندوق دار گرفتن پول. صندوقدار گرفتن پول، پول ہارا. بھلے بھی فرمائے مانند مثال بے کرسی تو بساز نہ بھولنا. صندوقدار پس گرفتن پول چکار میکنند. ریسپشنسٹ پیسے لینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ صندوقدار پس از گرفتن پول پولدار می شمارد. احسن. اس میں شمار چیز کائنات. احسن. صندوقدار پس از گرفتن پول چکار میکند. ریسپشنسٹ پیسے لینے کے بعد کیا کرتی ہے؟ صندوقدار پس از گرفتن پول ہارا می شمارد. بھلے پول ہارا می شمارد. می شمارد یعنی گنتی ہے، کاؤنٹ کرتی ہے. شمارے چہار. آمنے و زہرا. خوردان غذا. بھلے لڑکیوں کا بیچاروں کا بھلے خیلی زحمت میں کشان. دخترها خیلی زحمت میں کشان. بھلے دنیا کھانا کھا کے آرام سے ہو جاتی ہے، ولی دخترها خیلی زحمت میں کشان. کیونکہ کھانا کھا کے انسان کی مشینری کھانا پچانے میں لگ جاتی ہے تو جسم سست پڑ جاتا ہے. آرام سے کوئی لیٹا ہے، کوئی کچھ، ولی دخترها زحمت کی شاستہ ہے. آمنے و زہرا ظرف ہارا. بے فرمائی بے پرسی دو پاسخ تعین. آمنے وغیرہ پسے چھوٹنے کے بعد شکار میکنند. آمنے وغیرہ پسے چھوٹنے کے بعد زرفارا میشویان. تحصیل فاطمه شما مانا کنید. اینا مانا کنید. آمنے و زہرا پس از خوردن غذا شکار میکنند. آمنے وغیرہ کھانے کے بعد کیا کرتی ہے؟ شکار میکنند. آمنے و زہرا پس از خوردن غذا زرفارا میشویان. برتنوں کو میشویان دھوتی ہیں. برتن دھوتی ہیں. متوجہ شدید ہمیں یہ شما تمرین الان نگاہ کنید. خیلی خوب. صدای من میرسه به همه شما؟ نگاه کنید. مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہی. جیسے انہوں نے مثال دی، آپ بھی کیسے سوال کرنا ہے؟ پس از کا استعمال ہے. پس از کا استعمال یعنی اس کے بعد. شما پس از خوردن غذا چکار میکنید؟ ما پس از خوردن غذا مسواک میزنیم. آنها یعنی مسواک میزنیم یعنی مسواک میزنیم یعنی برش کرتے ہیں. خوب. بچه ها آنها پس از ورزش کردن چیکار میکنن؟ آنها پس از ورزش کردن دوش میگیرن. نهاتے ہیں. بچه ها پس از در آوردن لباس چیکار میکنن؟
بله بخونید چه پس از آمیزان میکنند. 3. صندوقدار پس از گرفتن پول چه کار میکند؟ صندوقدار پس از میشمارد. 4. آمنه و زهرا پس از خوردن غذا چه کار میکنند؟ پس از خوردن غذا زن پارا میشویند. نگاه کنید با واژه های داخل کمانک یعنی یہ بریکٹ. با واژه های داخل کمانک وہ واژه یعنی کلمہ، واژہ جمع ہے اس کی. واژہ ہے داخل کمانک بریکٹ والے جو ورڈز ہیں ان کے ذریعے سے کامل کنید جملوں کو. یہ پیسارام یہ مداد رنگی 12 تائی دارد بستے مداد رنگی ایک بستے نگاہ بھی کنید. پیسارام ایک بستے مداد رنگی 12 تائی دارد. میرا لڑکا ایک پیکٹ رنگین پینسل 12 والی ایک پیکٹ 12 والا رکھتا ہے. 12 والا رکھتا ہے. بھلے متوجہ ہستید ہمیں شما نگاہ کنید. 2. آن فروشگاہ چند نفر فروشنده دارد. آسان. تحصیل فاطم مشکل انٹرنیٹ داشتی یا مشغول بودی؟ آقا مشغول. آن فروشگاه چند بفرمایید چند نفر فروشنده دارد. بله شماره 3. در اتاق چند جلد در اتاقتان چند جلد کتاب و مجلے هست. آپ کے کمرے میں کتنی جلد کتاب اور میگزین ہے؟ آپ اس کو پر بھی کر سکتے ہیں. مجلہ یعنی رسالہ ماہانہ رسالہ، ششماہ سالانہ رسالے جو چھپتے ہیں. میگزینز. بله. 4. در مغازه او 750 جفت کفش وجود دارد. در مغازه او اس کی دکان میں 750 جفت کفش دا. کس نے بار کہا تھا؟ بار کام انجام پانے کے لیے آتا ہے. کتنی بار کام انجام دیا؟ جوتے جو ہیں وہ کام تھوڑے ہی ہیں، جوتے جوڑا ہوتے ہیں. در مغازه او 750 جفت کفش وجود دارد. اس کی دکان میں 750 جوڑی جوتے موجود ہیں. نگاہ کنید مانند مثال پاسخ دهید. یہاں پر جیسے انہوں نے جواب دیا ہے سوال کا ایسے آپ کو دینا ہے. چند جلد کتاب ہوئے میزاز، 2 جلد کتاب ہوئے میزاز. شما به فرمایید این درخت چند عدد سیب دارد؟ این درخت 6 عدد سیب دارد. این درخت 6 عدد سیب دارد. این کودک چند سال دارد؟ این کودک 2 سال دارد. 1 سال و نیم یا 2 سال دارد. اشکالی ندارد. این اسکناس چند تومانی است؟ این اسکناس 5000 تومانی، 50,000 ریال، 5000 تومان. بله. این اسکناس یعنی نوٹ. این پیراهن چند تومان است؟ این پیراهن 150,000 تومان است. مثلا 150,000 تومان است. یا آپ سے روپیے کے لیے پوچھ لیا جائے این پیراهن چند روپیه است؟ بله بفرمایید. بله. این پیراهن چند روپیه است؟ این پیراهن مثلا 450 روپیه است. 450 کا ہوگا. 450 کا یہ سے زیادہ ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ لڑکیوں کا لباس کا کچھ پتہ نہیں ہے. وزنی سے وزنی لباس سستا مل جاتا ہے، سمپل سے سمپل 2500 3000 4000 ایسا ملتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے، الٹا حساب ہے. این پیراهن چند تومان است؟ این پیراهن روپیه چند روپیه است؟ این پیراهن مثلا 450 روپیه است. متوجه شدید؟ درس دهم تمام شد. یعنی مانش چیه؟ درس دهم تمام شد مانش چیه میشه؟ بله. درس دهم تمام شد یعنی مانش چیه؟ 10 درس تمام ہو گئے. اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی امتحان
امتحان امتحان انشاءاللہ آماده باشید تا وقتی که آماده نشدید من جلو میخوانم، اتنے آمادہ ہوئیے اتنے میں آگے پڑھاتا رہوں گا آپ کو، اور 10 و در جیسے ہی ان لوگوں کے 20 ختم ہو جائیں گے ان کے ساتھ 10 درس کا آپ کا 10 درس کا ان کا پوری کتاب کا آخر کے 10 درس کا ہوگا جو شام والے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ زحمت کروں آپ کے لیے، دوسری دفعہ زحمت کروں ان کے لیے، اور الگ الگ ٹائم رکھ کے آپ جو ہے وہ دن امتحان کے 3 گھنٹے میرا دماغ صحیح کرنے کی بول رہا اس گرمی میں روسٹڈ ماس شباب پاتے ہوئے چرا بھی خاندی بلے شباب پاتے میں بھی خاندان خیلی خوب متوجہ شدید فردات چداریم آقا کیونکہ ایگزام میں وہی زیادہ بولتی ہیں وہی بول رہی تھی بلے نا ان اشکالی نہ تھا فردہ کتاب کار بے نویسی درس دہوم اور روز ایک درس آپ کو دوڑا کے آنا ہے، کل کو آپ لوگوں کے لیے میں 10واں درس سنوں گا پورا، الٹے چلے گا الٹے 10واں درس پورا دوڑا کے آئیے گا، اور 11واں درس کی 10ویں درس کی کتابیں تعلیم کے لائیے گا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آگے پڑھاتا رہوں گا میں، جیسے ہی ان کے 20 تمام ہو جائیں گے ان کو تھوڑا ٹائم دے کے پھر ان کو ایک ساتھ آپ کا 10 کا ایگزام ہوگا، متوجہ شدید ہمیں یہ شما فَلْيُبَلِّغِ الْغَائِبُ نہیں فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، آپ حاضرین غائبین تک یہ خبر پہنچا دینا۔ کہیں سنا تھا یہ جملہ آپ نے؟ الا، کون بتائے گا یہ جملہ کہاں کا ہے؟ الا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، حاضرین غائبین تک یہ خبر پہنچا دیں، کس کا جملہ ہے؟ رسول خدا آسان غدیر خم کے دین اعلان کرنے کے بعد سب کچھ تمام کرنے کے بعد کیا کہا؟ الا، آگاہ ہو جائے، فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، احسان ان کودک یک چه میخواهد؟ این کودک شیر میخواهد، گرسنه هست. خدا حافظ شما و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل